کشمیر بولو کسی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ شمس الحق دیروی کا آفیشیل پیج دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری دوسری نشست آج شروع ہو گئی ہے۔ 12 ربیع الاول کو تقریباً 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں، اور یہ وہ مبارک دن ہے جس دن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم استاد محترم حضرت مولانا فضل الہادی صاحب دامت برکاتہم سے چند سوالات کریں گے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ ہمیں وقت عنایت فرمایا جی۔ بہت شکریہ مولانا شمس الحق آپ کا کہ آپ نے بھی موقع عنایت فرمایا، شفقت فرمائی، جزاکم اللہ جزاک خیر۔ اللہ۔ استاد جی، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا میں کن کن مذاہب اور کن سیاسی قوتوں کا راج تھا؟ پہلے اس پر ذرا نظر ڈال دیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لگ بھگ قریب کے زمانے میں جب آپ تشریف لا رہے تھے، جی اس وقت کی آباد دنیا 3 براعظموں پر مشتمل تھی، جی اور ان 3 براعظموں میں ایک براعظم ایشیا ہے، ایک یورپ ہے، اور ایک براعظم افریقہ ہے۔ جی ان تینوں براعظموں میں آباد انسان مذہبی حوالے سے 7 مذاہب کے زیر اثر تھے۔ جی ایک مذہب جو دنیا میں بڑا مذہب کہلاتا تھا وہ عیسائی مذہب تھا، غالب اکثریت ان کی تھی۔ جی ایک مذہب مجوسیوں کا تھا، آتش پرستوں کا، اور جزیرہ عرب کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، اور اس کے ساتھ جزیرہ عرب اور آس پاس کے ممالک میں سابئین کے نام سے ایک قوم آباد تھی۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب کے اندر بت پرست رہتے تھے، مکہ کے مشرکین، جی اور جزیرہ عرب کے مشرق میں اور پھر جنوب مشرق میں ہمارا موجودہ ہندوستان جو جنوبی ایشیا کا حصہ ہے، جی یہاں ہندو اور بدھ مت آباد تھے۔ تو ان مذاہب کے زیر اثر گویا پوری آباد دنیا تھی۔ جی اور سیاسی حوالے سے اس وقت ایک رومی سلطنت تھی جو عیسائیوں کے قبضے میں تھی، جی آدھی دنیا پر ان کا قبضہ تھا، اور ایک سلطنت تھی فارسی سلطنت۔ جی موجودہ عراق کا جو علاقہ بغداد ہے، اس کے قریب کنڈرات اب بھی موجود ہیں، مدائن نامی جگہ تھی، یہاں مرکز تھا، اور مشرقی خطے پر یہ لوگ قابض تھے، جی جس میں ایران، افغانستان، وسط ایشیا کی ریاستیں اور وسیع حکومت تھی۔ تیسری بڑی حکومت ہندوستانی تھی، جی اور چوتھی حکومت وہ عرب کے قبائلی حوالے سے تھی۔ وہاں کے قبائل اپنی اپنی حکومت بنا چکے تھے اور اپنے قبیلیوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اور 5ویں نمبر پہ یورپ کی حکومت تھی، جی یورپ کا ایک نظام تھا جی حکومت کا۔ تو 5 سیاسی قوتیں اور 7 مذاہب جی اس زمین پر قابض تھی۔ جی یہ اس وقت کا سیاسی، جغرافیائی اور مذہبی نقشہ ہے اور اس کا ایک خاکہ ہے۔ جی آپ نے فرمایا حضرت کہ دنیا میں اس وقت بڑی طاقتیں جیسے روم ایک سپر پاور تھا، فارس تھا، اس کے علاوہ ہندوستان پر ایک بڑی حکومت تھی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ جزیرہ عرب ہی میں کیوں ہوئی؟ حالانکہ جزیرہ عرب ان کے مقابلے میں کمزور تھا، اس کے باوجود ان کی جو ہے بعثت وہاں پہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت 3 وجہ یہاں ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنی حکمت خود جانتا ہے، لیکن بظاہر 3 وجہ ہمیں نظر آتی ہیں، جی بڑی وجوہات 3۔ ایک تو یہ کہ جزیرہ عرب ان تینوں براعظموں کا سنگم ہے۔ جی تو تینوں براعظموں کا سنگم ہونا یعنی جغرافیائی محلی وقوع کے لحاظ سے جزیرہ عرب انتہائی اہم جگہ تھی۔ یہاں بعثت پھر ضروری تھی کہ آپ علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے بھیجنا تھا۔ جی دوسری وجہ کہ کعبۃ اللہ وہاں موجود تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جی اور تیسری وجہ عرب قوم کی ایسی خصوصیات تھی جو دنیا کی دوسری قوموں میں نہیں پائی جاتی تھی اجتماعی طور پر۔ سبحان اللہ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ پیغمبروں کو اونچی نسل میں بیچتی، جی اور اس وقت کی دنیا میں سب سے اونچا خاندان وہ قریش بنو ہاشم کا تھا، اور قریش میں پھر بنو ہاشم تھے، اور یہ خاندان جزیرہ عرب میں آباد تھا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ آخری پیغمبر کے لیے جس قوم کی ضرورت ہے خدمت کے لیے کہ اس کی زبان سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہو، ٹھیک۔ زبان بھی فصیح اور قوم بلیغ ہو، جی تو عربی زبان سے زیادہ فصیح زبان دنیا میں نہیں ہے، اور پھر ان کی عربی سب سے زیادہ فصیح تھی جی کہ چیز میں معمولی تبدیلی کے آنے سے چیز کا نام بدل جاتا ہے۔ الفاظ کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے اس زبان میں، جی اور
بلاغت کے حوالے سے کہ موقع محل کی مناسبت سے یہ لوگ الفاظ کا اتنا جامع اور مزیدار انتخاب کرتے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی. دوسری قوموں کو یہ لوگ عجم کہتے تھے, گونگا, خود اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. جی تو فصاحت اور بلاغت میں یہ لوگ بے مثال تھے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جس قوم کی ضرورت تھی اس میں تیسری صفت جو انتہائی ناگزیر تھی جی وہ ذہانت تھی, کہ وہ ذہین ترین قوم ہو. جی اور اس قوم سے زیادہ ذہین قوم اس وقت کی دنیا میں نہ تھی اور آج بھی نہیں ہے. جی ایسی بے مثال ذہین قوم تھی. گھوڑوں کے نسب نامے جس قوم کو یاد ہوں جی آپ ان کی ذہانت کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل حضرت, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر جو مزید خصوصیات رکھی ہیں, جی ایک خصوصیت یہ کہ غیرت اور حمیت ان میں بے مثال تھی. جس کو کہہ دیا ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو دیں گے. جی ایک خصوصیت اس قوم میں شجاعت اور بہادری بے مثال تھی. جی سادگی میں بے مثال لوگ تھے. ٹھیک. اور صداقت اور سچائی میں کہ دشمن سے دشمنی نکالنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. موقع ہوتا تھا اور جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سخاوت میں بے مثال لوگ تھے. تو یہ 8 ایسی خصوصیات تھی کہ دنیا کی دوسری قوموں میں نہیں تھی. جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انتخاب کیا رسول اللہ علیہ السلام کی جی خدمت کے لیے. ماشاء اللہ. حضرت آخری سوال, جشن آمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن, یہ اس کی نوعیت بتا دے, اس زمانے میں اس کی کیا کیفیت تھی, آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی اس حوالے سے تو ایک مختصر گزارش ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار, جی یہ مسلمان کا دینی تقاضا بھی ہے اور غیرت کا تقاضا بھی ہے اور مروت کا تقاضا بھی ہے. ٹھیک. محبت رسول کا اظہار وہ کرے گا. جی اور محبت رسول کے اظہار میں صحابہ کرام کے 2 متضاد ذوق ہمیں نظر آتے ہیں, بالکل متضاد ذوق. جی ایک ذوق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. جی آپ سے سوال ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے, جی تو آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کہ پیغمبر کا چہرہ دیکھتا رہوں یہ میرا سب سے پسندیدہ عمل ہے اور سب سے پسندیدہ خواہش میری یہی ہے. جی ایک طرف یہ ذوق ہے. جی دوسری طرف حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کیا تھے تو میں بیان نہیں کر سکتا. جی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جھیل بھر کر نہیں دیکھا, کیونکہ آپ کا روب مجھ پر طاری ہو جاتا تھا. تو محبت رسول کا اظہار اس طرف چہرے کو دیکھنے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے, جی اور دوسری طرف چہرے کو نہ دیکھنے کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. دونوں متضاد ذوق. اللہ. تو اس لیے محبت رسول میں دونوں متضاد ذوق صحیح ہے, لیکن اس میں پیغمبر کی پسند اور ناپسند کا لحاظ ہوگا. اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے ہم آگے سے کھڑے نہیں ہوتے تھے, جی کیونکہ آپ علیہ السلام کو ہمارا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا. تو اظہار محبت کے لیے جو بھی ذوق ہو, لیکن پیغمبر کی پسند اور ناپسند کا اس میں لحاظ ہو, جی تو اس کے دائرے میں جو بھی خوشی کا اظہار ہوگا وہ قابل قبول ہوگا. جی اگر رسول اللہ علیہ السلام کی خوشنودی اور پسند اور ناپسند کا لحاظ نہیں ہوگا تو محبت کا وہ اظہار قابل قبول نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. حضرت آج کی ہمارے نشست وہ مکمل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ ہفتہ وار ہماری نشست جاری رہے گی. جزاک اللہ خیرہ استاد محترم. السلام علیکم.